میں پہلے تو کل آپ کو ریمائنڈ کروانا چاہتا ہوں کہ جب میں شام کو آیا تھا تو مجھے آپ سب کو کہنا پڑا تھا گھبرانا نہیں ہے. اصل میں دیکھیں، میں ذرا آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ ہوا کیا ہے، کیونکہ ابھی تک وہ اپوزیشن کو سمجھ نہیں آ رہی ہوا کیا ہے. نہیں، انہوں نے ریئلائز نہیں کیا کہ جس وقت پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کونسل نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ پاکستان کی یہ جو نو کانفیڈنس موشن تھی، اس میں سے بیرون ملک کی انٹرفیرنس تھی. نیشنل سیکیورٹی کونسل جس میں سارے سیکیورٹی چیفز بیٹھے ہوئے تھے، سب بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سامنے پورا وہ جو کمیونیکے تھا پاکستان کے ایمبیسڈر امریکہ میں اور ان کا جو ڈونلڈ ڈو جو بھی ان کا ریپرزینٹیٹو تھا، اس کے سارے یہ آفیشیل میٹنگ تھی. اس آفیشیل میٹنگ کے نوٹ ٹیکرز بیٹھے ہوئے تھے دونوں طرف، اور وہ منٹس وہ جو کنورسیشن تھا ہمارے ایمبیسڈر اور ان کے آفیشل کا، وہ سارا کنورسیشن پھر جب بتایا گیا ہماری نیشنل سیکیورٹی کونسل میں، تو پھر ایک اس کے بعد منٹس جاری کیے گئے. اس کے ان منٹس کے اندر یہ چیز کنفرم کی گئی کہ یہ ایک باہر سے پلان بنا تھا جس میں انٹرفیئر کیا گیا تھا پاکستان کی انٹرنل پالیٹکس میں، اور یہ جو نو کانفیڈنس تھی اس کی بنیاد باہر تھی. ہم نے وہ چیزیں لکھی نہیں وہاں کہ کیسے یہاں ایمبیسی کے لوگ مل رہے تھے، جو لوگ ہمارے سے جب چھوڑ کے گئے، جو لوٹا ہوئے، تو ان کو باقاعدہ ایمبیسی کے لوگ ملتے تھے. ان کا کیا کام تھا؟ دیکھیں، ہیڈز آف کئی دفعہ بات پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈز کو اس لیے ملتے ہیں کہ وہ پوچھ سکتے ہیں ملک کے صورتحال وغیرہ، لیکن ان لوگوں کو ملنے کا ان کا کیا تھا؟ تو وہ سارا کنیکشن تھا اس کا نو کانفیڈنس موو جو کہ باہر سے انیشیٹڈ تھی. تو جب ایک دفعہ ملک کی ہائیسٹ سیکیورٹی باڈی یہ کنفرم کر دیتی ہے، تو اس کے بعد تو یہ پروسیڈنگز یہ ارریلیونٹ تھی کہ نمبرز کتنے ہیں. تو میں آپ کو یہ بتا نہیں سکتا تھا کل رات، کیونکہ مجھے ڈر یہ تھا کہ وہ آج وہ شوق میں نہ ہوتے اگر میں سب کو بتا دیتا. میں پہلے تو کل آپ کو ریمائنڈ کروانا چاہتا ہوں کہ جب میں شام کو آیا تھا تو مجھے آپ سب کو کہنا پڑا تھا گھبرانا نہیں ہے. اصل میں دیکھیں، میں ذرا آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ ہوا کیا ہے، کیونکہ ابھی تک وہ اپوزیشن کو سمجھ نہیں آ رہی ہوا کیا ہے. نہیں، انہوں نے ریئلائز نہیں کیا کہ جس وقت پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کونسل نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ پاکستان کی یہ جو نو کانفیڈنس موشن تھی، اس میں سے بیرون ملک کی انٹرفیرنس تھی. نیشنل سیکیورٹی کونسل جس میں سارے سیکیورٹی چیفز بیٹھے ہوئے تھے، سب بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سامنے پورا وہ جو کمیونیکے تھا پاکستان کے ایمبیسڈر امریکہ میں اور ان کا جو ڈونلڈ ڈو جو بھی ان کا ریپرزینٹیٹو تھا، اس کے سارے یہ آفیشیل میٹنگ تھی. اس آفیشیل میٹنگ کے نوٹ ٹیکرز بیٹھے ہوئے تھے دونوں طرف، اور وہ منٹس وہ جو کنورسیشن تھا ہمارے ایمبیسڈر اور ان کے آفیشل کا، وہ سارا کنورسیشن پھر جب بتایا گیا ہماری نیشنل سیکیورٹی کونسل میں، تو پھر ایک اس کے بعد منٹس جاری کیے گئے. اس کے ان منٹس کے اندر یہ چیز کنفرم کی گئی کہ یہ ایک باہر سے پلان بنا تھا جس میں انٹرفیئر کیا گیا تھا پاکستان کی
इंटरनल पॉलिटिक्स में, और ये जो नो कॉन्फिडेंस थी, इसकी बुनियाद बाहर थी। हमने वो चीज़ें लिखी नहीं वहाँ के कैसे यहाँ एम्बेसी के लोग मिल रहे थे, जो लोग हमारे से जब छोड़ के गए, जो लोटा हुए, तो इनको बकायदा एम्बेसी के लोग मिलते थे। उनका क्या काम था? देखिए, हेड्स ऑफ कई दफ़ा बात पॉलिटिकल पार्टीज के हेड्स को इसलिए मिलते हैं कि वो पूछ सकते हैं मुल्क के सूरत हाल वगैरह, लेकिन इन लोगों को मिलने का उनका क्या था? तो वो सारा कनेक्शन था उसका नो कॉन्फिडेंस मूव जो कि बाहर से इनिशिएटेड थी। तो जब एक दफ़ा मुल्क की हाईएस्ट सिक्योरिटी बॉडी ये कंफर्म कर देती है, तो उसके बाद तो ये प्रोसीडिंग्स ये इररेलेवेंट थी कि नंबर्स कितने हैं। तो मैं आपको ये बता नहीं सकता था कल रात, क्योंकि मुझे डर ये था कि वो आज वो शौक में ना होते अगर मैं सबको बता देता। मैं पहले तो कल आपको रिमाइंड करवाना चाहता हूं कि जब मैं शाम को आया था तो मुझे आप सबको कहना पड़ा था घबराना नहीं है। असल में देखें, मैं जरा आपको समझाना चाहता हूं कि ये हुआ क्या है, क्योंकि अभी तक वो ऑपोजिशन को समझ नहीं आ रही हुआ क्या है। नहीं, उन्होंने रियलाइज नहीं किया कि जिस वक्त पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने वाज़े तौर पे कह दिया कि पाकिस्तान की ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन थी, इसमें से बैरून मुल्क की इंटरफेरेंस थी। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जिसमें सारे सिक्योरिटी चीफ्स बैठे हुए थे, सब बैठे हुए थे, उनके सामने पूरा वो जो कम्युनिके था पाकिस्तान के एम्बेसडर अमेरिका में और उनका जो डोनाल्ड लू जो भी उनका रिप्रेजेंटेटिव था, उसके सारे ये ऑफिशियल मीटिंग थी। इस ऑफिशियल मीटिंग के नोट टेकर्स बैठे हुए थे दोनों तरफ, और वो मिनट्स वो जो कॉन्वर्सेशन था हमारे एम्बेसडर और उनके ऑफिशियल का, वो सारा कॉन्वर्सेशन फिर जब बताया गया हमारी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में, तो फिर एक उसके बाद मिनट्स जारी किए गए उसके। उन मिनट्स के अंदर ये चीज़ कंफर्म की गई कि ये एक बाहर से प्लान बना था जिसमें इंटरफेयर किया गया था पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स में, और ये जो नो कॉन्फिडेंस थी, इसकी बुनियाद बाहर थी। हमने वो चीज़ें लिखी नहीं वहाँ के कैसे यहाँ एम्बेसी के लोग मिल रहे थे, जो लोग हमारे से जब छोड़ के गए, जो लोटा हुए, तो इनको बकायदा एम्बेसी के लोग मिलते थे। उनका क्या काम था? देखिए, हेड्स ऑफ कई दफ़ा बात पॉलिटिकल पार्टीज के हेड्स को इसलिए मिलते हैं कि वो पूछ सकते हैं मुल्क के सूरत हाल वगैरह, लेकिन इन लोगों को मिलने का उनका क्या था? तो वो सारा कनेक्शन था उसका नो कॉन्फिडेंस मूव जो कि बाहर से इनिशिएटेड थी। तो जब एक दफ़ा मुल्क की हाईएस्ट सिक्योरिटी बॉडी ये कंफर्म कर देती है, तो उसके बाद तो ये प्रोसीडिंग्स ये इररेलेवेंट थी कि नंबर्स कितने हैं। तो मैं आपको ये बता नहीं सकता था कल रात, क्योंकि मुझे डर ये था कि वो आज वो शौक में ना होते अगर मैं सबको बता देता। मैं पहले तो कल आपको रिमाइंड करवाना चाहता हूं कि जब मैं शाम को आया था तो मुझे आप सबको कहना पड़ा था घबराना नहीं है। असल में देखें, मैं जरा आपको समझाना चाहता हूं कि ये हुआ क्या है, क्योंकि अभी तक वो ऑपोजिशन को समझ नहीं आ रही हुआ क्या है। नहीं, उन्होंने रियलाइज नहीं किया कि जिस वक्त पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने
واضح طور پہ کہہ دیا کہ پاکستان کی یہ جو نو کانفیڈنس موشن تھی اس میں سے بیرون ملک کی انٹرفیرنس تھی. نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل جس میں سارے سیکیورٹی چیفز بیٹھے ہوئے تھے, سب بیٹھے ہوئے تھے, ان کے سامنے پورا وہ جو کمیونیکے تھا پاکستان کے ایمبیسڈر امریکہ میں اور ان کا جو ڈونلڈ لو جو بھی ان کا ریپرزینٹیو تھا, اس کے سارے یہ آفیشیل میٹنگ تھی. اس آفیشیل میٹنگ کے نوٹ ٹیکرز بیٹھے ہوئے تھے دونوں طرف, اور وہ منٹس وہ جو کنورسیشن تھا ہمارے ایمبیسڈر اور ان کے آفیشل کا, وہ سارا کنورسیشن پھر جب بتایا گیا ہماری نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں, تو پھر ایک اس کے بعد منٹس جاری کیے گئے. اس کے ان منٹس کے اندر یہ چیز کنفرم کی گئی کہ یہ ایک باہر سے پلان بنا تھا جس میں انٹرفیئر کیا گیا تھا پاکستان کی انٹرنل پالیٹکس میں, اور یہ جو نو کانفیڈنس تھی اس کی بنیاد باہر تھی. ہم نے وہ چیزیں لکھی نہیں وہاں کہ کیسے یہاں ایمبیسی کے لوگ مل رہے تھے, جو لوگ ہمارے سے جب چھوڑ کے گئے جو لوٹا ہوئے تو ان کو باقاعدہ ایمبیسی کے لوگ ملتے تھے. ان کا کیا کام تھا؟ دیکھیں ہیڈز آف کئی دفعہ بات پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈز کو اس لیے ملتے ہیں کہ وہ پوچھ سکتے ہیں ملک کے صورتحال وغیرہ, لیکن ان لوگوں کو ملنے کا ان کا کیا تھا؟ تو وہ سارا کنیکشن تھا اس کا نو کانفیڈنس موو جو کہ باہر سے انیشیٹڈ تھی. تو جب ایک دفعہ ملک کی ہائیسٹ سیکیورٹی باڈی یہ کنفرم کر دیتی ہے تو اس کے بعد تو یہ پروسیڈنگز یہ ارریلیونٹ تھی کہ نمبرز کتنے ہیں. تو میں آپ کو یہ بتا نہیں سکتا تھا کل رات, کیونکہ مجھے ڈر یہ تھا کہ وہ آج وہ شوق میں نہ ہوتے اگر میں سب کو بتا دیتا.